بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، یعنی اخلاق میں تمام مخلوق سے آپ بہتر ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرما رہے ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر کو بلند کیا۔ اللہ کے نبی کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے کہ میں نے آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے، میں نے آپ کو بلند کیا۔ آج ہم انشاءاللہ اجازت داخلہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو یہ سنتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 251-56 تک ہم پہلے ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 257 سے شروع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص آتا ملاقات کے لیے، اور وہ عام آدمی ہوتا کوئی، کیونکہ بعض والے تو سب جانتے ہیں ہمارے نبی کے کیا اخلاق ہیں، کیا طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اندر آ جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو کسی کو بھیجتے کہ اسے باہر لے جاؤ اور اسے اندر آنے کا طریقہ سکھلاؤ۔ اندر کیسے آتے ہیں کہ پہلے سلام کرے، پھر اجازت چاہے کہ اندر میں آ جاؤں۔ نمبر 258، اگر کوئی بغیر اجازت چاہے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیتے اور فرماتے کہ جاؤ، واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ۔ نمبر 259، اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت چاہتا اور حسب قاعدہ پوچھتے کون ہے، اور وہ حسب قاعدہ عام کہتا کہ میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی۔ آپ فرماتے کہ میں کیا کہتے ہو، یعنی اپنا نام بتاؤ کیا ہے۔ نمبر 260، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اگر کسی شخص کے ذریعے کسی کو بلانا ہوتا اور وہ بھی آ جاتا ساتھ میں، جس کو بلانے کے لیے بھیجے گا وہ بھی ساتھ میں آ گیا، تو آپ اس بات کو برا خیال نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 261، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ 3 مرتبہ سلام فرماتے، پھر اجازت طلب فرماتے۔ اگر جواب نہ ملتا تو آپ واپس چلے آتے۔ نمبر 262، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ تھی کہ کبھی دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے۔ دائیں بائیں کھڑے ہو کر پھر اجازت طلب کرتے، پھر سلام کرتے اور پھر اجازت طلب کرتے۔ یہ آپ کی سنتیں، ملاقات کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں یا کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ معاشرتی معاملات کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ نمبر 263، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کرتا، یعنی سر مبارک کو اس کے منہ سے جدا نہ فرماتے جب تک کہ وہ خود اپنی بات کہہ کر منہ نہ ہٹا لیتا۔ نمبر 264، اگر کوئی مصافحہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نہ نکالتے جب تک کہ وہ خود ہاتھ کو نہ چھوڑ دیتا۔ نمبر 265، جب کوئی خطاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک کو اس کے کی طرف سے نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود اپنے منہ کو نہ پھیر لیتا۔ کوئی بھی باتیں کرتا جب تک آپ منہ نہیں پھیرتے اس سے جب تک وہ نہ پھیر لیتا۔ نمبر 266، جب کوئی نئے لباس پہن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے اور فرماتے حسنۃ حسنۃ، یعنی بہت خوب بہت خوب، اور فرماتے ابلی و اخلق، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ نمبر 267، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت اور بے تکلف کی زیادہ ہوتی تو مختصر خطاب فرما لیا کرتے،
جیسا ابا ہریرہ کو ابا ہر فرما لیتے۔ نمبر 268، اللہ کے نبی جب کسی کی زبان سے کوئی ناشائستہ بات نکلتی، آپ کو جو پسند نہ آتی، کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات آپ سنتے، تو آپ اس کے نام لے کر اسے نہیں سمجھاتے، بلکہ عام بیان میں، عام تقریر وعظ میں آپ تنبیہ فرماتے۔ عمومی صورت میں ارشاد فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کہتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 269، مزاج اقدس میں جب کسی کے خلاف کسی دینی امر میں انتہائی تکدر پیدا ہو جاتا، یعنی برائی پیدا ہوتی، کسی بندے کی برائی سامنے آتی، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو اللہ کے نبی اس کا اظہار 2 صورتوں میں فرماتے، یا تو اس شخص کے آنے پر چہرہ انور کو اس کی طرف سے پھیر لیتے، یا اس کے سلام نہیں لیتے۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، کسی سے اگر ناراض ہوتے آپ اس کی طرف سے چہرے کو پھیر لیتے یا اس کا سلام نہیں لیتے۔ نمبر 270، راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود سلام کرنے کی کوشش فرماتے، حق میں کروں۔ نمبر 271، جب کسی کو کوئی پیغام بھیجتے تو سلام ضرور کہلواتے۔ نمبر 272، جب کسی کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہنچانے والے کے ساتھ سلام لانے والے کو بھی سلام کا جواب دیتے اور یوں فرماتے، علیک وعلی فلان سلام۔ نمبر 273، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس یا بدن اطہر پر سے کوئی شخص کوئی چیز دور کرتا، کوئی چیز لگ جاتی بدن کے کپڑوں کے، کوئی شخص دور کرتا اس کو، تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے اور فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے بھی تمہارے نامرغوب و ناگوار چیزوں کو دور فرمائے۔ نمبر 274، اگر کسی کا نام معلوم نہ ہوتا اور اس کو پکارنا ہوتا، یا ابن عبداللہ، یعنی اے اللہ کے بندے کے بیٹے کہہ کر پکارتے آپ۔ نمبر 275، اگر کوئی حاجت مند حاضر خدمت ہوتا تو جب تک وہ خود اٹھ کر نہ چلا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مروت کی وجہ سے خود نہیں اٹھتے۔ نمبر 276، کبھی کسی گفتگو کرنے والے کی بات کو نہیں کاٹتے، ہاں اگر وہ حق کے خلاف بات کرنے لگتا تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیتے یا خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ نمبر 277، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست و احباب کی طرف سے ضرور کوئی ہدیہ قبول فرماتے، کہ اگر کوئی ہدیہ دیتا تو ضرور قبول فرماتے، مگر اس کا بدلہ اتارنے کی بھی پوری کوشش فرماتے آپ۔ نمبر 278، رات کو کسی کے پاس تشریف لے جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہیں جاگتا۔ نمبر 279، ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مصافحہ کرتے، کبھی معانقہ بھی کرتے اور کبھی پیشانی پر بوسہ بھی دیتے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ 271 نمبر پر اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ ہے، کوئی بندہ دین کے بارے میں برا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے والا تھا، لیکن بعد میں وہ معترف ہو گیا اپنے گناہوں کا، اللہ کے نبی اس کو معاف فرماتے تو اللہ کے نبی کی نشانی یہ تھی، آپ عمامہ اتار کے دے دیتے کہ ان کے پاس لے جاؤ، اس بات کی علامت ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ نمبر 272، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خاص مہمان آتے تو آپ خدمت خود فرماتے، یہ نہیں کہ اپنے ساتھیوں سے اپنے خادموں سے کرواتے، آپ خود فرماتے، معزز مہمانوں کی خدمت، کھانا خود کھلاتے۔
نمبر 273، کھانے کی چیز کبھی تنہا تناول نہیں فرماتے بلکہ حاضرین کو شریک کرتے اور غیر حاضر کا حصہ رکھتے۔ نمبر 284، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کسی کا ہاتھ پکڑتے اور پھر جدا ہوتے تو فرماتے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نمبر 285، کسی کا قرض ادا فرماتے تو یہ دعا دیتے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والاداء، آپ یہ دعا پڑھتے۔ نمبر 286، کسی وقت کسی انسان کو اس کی کسی نشانی سے پکارتے، ایک مرتبہ ایک شخص جوتا پہن کر قبروں پر پھر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا او جوتا والے جوتا اتار، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ نمبر 287، کسی شخص کو اگر اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف زدہ کو بدلہ لینے کا حق دیتے اور کبھی اس کی تکلیف کے بدلے میں اس کو کوئی چیز عنایت فرما دیتے، کوئی چیز عطا فرما دیتے۔ یہ آپ کا معاشرتی طریقہ ہے، اخلاق ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور دوسرے موضوع پر سنتیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کو سیکھنے کی، سکھانے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی اشاعت کرنے والے کو اجر بھی ایسا ہی ہے جیسے دین پہ جس کی برکت سے اشاعت ہوئی ہے، عمل کرنے والے کو ملتا ہے، ایسے ہی سکھانے والے کو، اشاعت کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔